ولا يحض على طعام المسکین، تیسرا عمل بتلایا، دوسرا عمل کہ خود تو چلو کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو ہو کہ دوسروں کو ترغیب دے۔ ہم میں سے کون سا بندہ ایسا ہے کہ جس کے تعلقات نہ ہوں؟ سب کے تعلقات ہیں، مالداروں سے، کھاتے پیتے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ اگر مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ یار میں کسی کی پیڑ پوجا کا سامان کر سکوں، تو کم سے کم اپنے تعلقات کو استعمال کر کے میں دوسروں کو اس جانے متوجہ تو کر سکتا ہوں، یہ تو کر سکتا ہوں۔ اگر یہ بھی نہیں کرتا، خود بھی نہیں کرتا، یہ عمل مسلمانوں والا نہیں بلکہ کافروں والا ہے۔ ہماری زبان چل جاتی ہے، اس زبان کے چلنے پر بھی ہمارا ایمان ثابت ہو جائے گا۔ یار عبدالقادر صاحب ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، یار ہمارے پڑوس کے اندر ایک فقیر ہے، اتنا بولنے میں کیا ہوگا؟ بھلے وہ مانے نہ مانے، لیکن کم از کم میں کافروں والے عمل کی لسٹ سے باہر نکل جاؤں گا، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اور موجودہ زمانے کے اندر تو اگر یہ نہ ہو تو ہر بندہ اپنی اپنی ذات کے اعتبار سے خدا کی قسم اس قابل ہے کہ وہ ایک نہیں دو نہیں روزانہ کی بنیاد پر کئی فقراء کی مساکین کی مدد کر سکتا ہے۔ وہ کیسے کرے گا؟ جو روٹی بچ جاتی ہے، ہمارے بڑوں نے روٹی کھانے کا طریقہ بتلایا، میں اور آپ روٹی کیسے کھاتے ہیں؟ سامنے چپاتی آئی، توڑ کے کھانا شروع، ہمارے بڑوں نے کہا 4 ٹکڑے کر لو بھائی، ایک ٹکڑا کھا لو، دوسرا کھا لو، تیسرا کھا لو، چوتھے کی حاجت ہے تو ہوگی تو توڑو گے، حاجت نہیں ہوگی نہیں ٹوٹے گا ٹکڑا ثابت۔ ٹھیک ہے، سالن ہے، شریعت کی تعلیم ہے، اپنے سامنے سے کھاؤ، شریعت کی تعلیم ہے، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اپنے سامنے سے کھاتے 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 سالن بچ گیا، دوسرا بندہ دے کر گھن نہیں کھائے گا۔ ہمیں شریعت نے کہا کھا لیا، فارغ ہو گئے، اس جگہ کو نوالے سے صاف کر دو، صاف ہو گیا، سالن بچ گیا۔ ایک ٹکڑا روٹی کا، آدھی پلیٹ سالن کی کسی اور کے کام آ سکتی ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارا وہ سالن بے دریغ استعمال، ادھر سے منہ مارا ادھر سے ہاتھ مارا، اتنا غلیظ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کو دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ وہ کہاں جائے گا؟ گٹر کی نالی کے اندر۔ یقین نہ آئے، کسی بھی شادی حال کے قریب والی گٹر لائن کو جا کر چیک کر لیں، آپ کو یقین آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہوٹلوں پر جو روٹیاں بچتی ہیں، آدھا پیس، پونا پیس، پوری روٹی، سوکھی روٹی، کڑک روٹی، یہ کہاں جاتی ہے؟ اس روٹی کو باڑوں والے، بھینسوں والے لے کر جاتے ہیں، اس میں پانی ڈال کر لاتے مار مار کر ان کو گوندا جاتا ہے، اور پھر گائے کو، بھینس کو، ان چیزوں کو کھلایا جاتا ہے۔ وہ لاتیں کیوں پڑ رہی ہیں؟ بھائی میں ہوٹل پر جاتا ہوں، میں پیسہ دیتا ہوں، میرا جو کھانا بچ گیا میں اس سے کہنے کا پابند ہوں بھائی پیک کر کے مجھے شاپر میں دے دیں، اور میں جا کر عزت کے ساتھ کسی کے گھر پر دے دوں۔ خدا کی قسم اپنے علاقے کے اعتبار سے میں کہتا ہوں، بہت سارے سفید پوش ہیں جو اب بھی اس بات کو شاید ترستے ہوں کہ مہینہ مہینہ ان کو گوشت نصیب نہیں ہوتا۔ ہماری روٹیاں کہاں جاتی ہیں؟ بھوسے ٹکڑے میں جاتی ہیں۔ ہمارا سالن کہاں جاتا ہے؟ گٹر کی نالیوں میں جاتا ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی اور کو کہنے کی، اپنی ذات کے اعتبار سے میں تہیہ کر لوں، یار اب کے بعد میں خود کھاؤں گا، کسی اور کو کھلاؤں گا۔ سرکار کا فرمان ہے بھائی، سرکار کا فرمان۔ آپ ہوٹل پر جاتے ہیں، ہر بندہ سمجھتے ہیں آپ کو 2 روٹیوں کی ضرورت ہے، 2 روٹی، اب میں 3 روٹیاں کھاتا ہوں تو سب کو پتہ ہے میں 3 روٹیاں کھاؤں گا نا، ٹھیک ہے، مطلب 3 روٹی سے میرا پیٹ بھر جاتا ہے۔ لیکن پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ طعام الواحد یکفی اثنین، ایک کا کھانا 2 کو پورا ہو جاتا ہے۔ یہ فرمان میرے ذہن میں ہوگا، بسم اللہ پڑھ کر، پیغمبر کے طریقے پر بیٹھ کر، ہاتھ دھو کر، پیغمبر کے بیان کردہ ترتیب کے مطابق انگلیوں کا استعمال کر کے اپنے سامنے سے کھاؤں گا، اللہ کی قسم وہ ایک کھانا 2 بندوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پوری دنیا کے اندر اس وقت کی آبادی 7 ارب، جس میں سے مسلمان ہیں 1.5 ارب۔ ہر مسلمان اگر اس بات کا تہیہ کر لے کہ یار میں اپنے ساتھ جو میری روٹی ہے، مانگوں گا نہیں، جو میری روٹی ہے اپنی روٹی میں دوسرے بھائی کو شریک کروں گا، تو 1.5 ارب مسلمان اگر یہ تہیہ کر لیں تو 1.5 ارب باقی مسلمانوں کی بھوک مٹ جائے گی۔
3 ارب مسلمان اگر خود مختار ہو جائیں گے، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے مسلمانوں کی جو وقتی طور پر ذبح حالی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور مسلمان اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ مسلمان اپنے مستقبل کے فیصلے کے لیے دوسروں کے محتاج نہیں بنیں گے۔ کوئی مشکل ہے بھیا؟ کوئی ایسا مائی کا لال مجھے دکھاؤ جو قسم کھائے کہ یار میری 100% روٹی اور 100% سالن ختم ہو جاتا۔ ایسا تو ہے ہی نہیں ہے، بچتی ہے۔ اور سرکار نے تو یہاں تک فرمایا کہ بھائی مہمان کی نیت سے خالی ایک پیالہ پانی زیادہ کر دیا، مہمان آئے یا نہ آئے، مہمان کے اکرام کا ثواب تو ویسے ہی ملے گا۔ وہ تو موہوم سی چیز ہے نا۔ اور اگر ہم پڑوسی کے بارے میں نیت کر لیں یا یہ نیت کر لیں یار میرے ذہن میں وہ 51 کے قبرستان کے برابر میں ایک غریب کا گھر ہے، یار اس کی چھت نہیں، اس کے کھانے کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا، میں یہ سوچ لوں، ٹھیک ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ بہت آسان ہے، بہت کیا ہے؟ آسان ہے۔ لیکن بات وہی ہے، اگر ہماری نیت ہو تو عمل کوئی مشکل نہیں، عمل کوئی مشکل نہیں۔ اور اگر نیت نہیں ہے تو پھر ہم اپنے ہاتھوں سے روٹیاں ضائع کرتے ہیں، صبح 3 ڈبے والے بھوسے ٹکڑے والے ان کو روٹیاں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ روزی کی توہین ہے، یہ روزی کی توہین ہے۔ ایک ہے جو کافروں کی حرکت اللہ نے بتلائی، لیکن بعد والی پہلے والی کو بیان ہی نہیں کیا، کیونکہ اللہ میاں کو پتہ ہے کافر کسی کو کھلائے گا نہیں، کنجوس بخیل ہوتا ہے نا۔ اللہ نے دوسری والی حرکت بدلائی، کیا کسی اور کو کرنے بھی نہیں دیتا، نہ کسی کو ترغیب دیتا ہے، بھائی کسی اور کو تو بول، اس کی جیب سے جا رہا ہے، تیری تو نہیں۔ اور ہمیں سمجھایا کہ اگر تمہارے اندر یہ حرکت ہے تو یاد رکھنا یہ حرکت کافر کرتے ہیں، اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ اگر تمہارے اندر بھی ہے ایمان تو ہے، پر وہ ایمان نہ ہونے کے برابر ہے۔